بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دریافت کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر دکاندار چکن ذبح کرنے کے بعد اس کے پر اور بالوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی میں چکن ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا چکن کا میٹ پاک اور حلال رہے گا یا ناپاک اور حرام ہو جائے گا؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد چکن کے اندر کی آلائش کو، گندگی، نجاست اور انتڑیوں کو نکال دیا گیا اور گردن پر لگے بہنے والے خون کو بھی صاف کر دیا گیا، اور صاف ستھرا کرنے کے بعد گرم پانی میں ڈالا اور پھر نکال کر اس کے بال پر کو اکھیڑ لیا، تو شرعاً اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہے، یہ چکن بالکل جائز ہے، حلال ہے، پاک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اندر کی آلائش نکال دی، لیکن جو گردن پر لگا ہوا ہلکا سا خون تھا اس کو صاف نہیں کیا، اور پھر ہلکے معمولی سے نیم گرم پانی میں اس مرغی کو، چکن کو ڈال دیا، اور پھر نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو دھو لیا اور جو ہے وہ گوشت کاٹ لیا، تو یہ مرغی اور یہ چکن اور اس کا گوشت بھی پاک اور حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن تیسری صورت یہ ہے کہ اگر اندر کی آلائش، گندگی، نجاست اور ناپاکی کو نکالا بھی نہیں اور اسی حالت میں تیز ابلتے ہوئے، کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈال دیا، لیکن ڈالا تو ہے مگر تھوڑے وقت کے لیے ڈالا، 1، 2 یا 3 منٹ کے لیے ڈالا، اور اتنے وقت میں ڈالنے کی وجہ سے چونکہ اس پانی کی حرارت اور گرمی صرف بال اور پروں تک ہی رہے گی، گوشت کے اندر اس کی حرارت جو ہے وہ نہیں پہنچتی 1-2 منٹ میں، تو باہر نکالنے کے بعد اب اس کا گوشت جو ہے وہ استعمال کرنا تب بھی جائز ہوگا، البتہ 3 مرتبہ اس مرغی کو دھو لیا جائے، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر چوتھی صورت جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ دھیان رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اندر کی گندگی بھی ذبح کے بعد نہیں نکالی اور اس کی نجاست اور انتڑیاں اسی طرح موجود تھی، اور بغیر دھوئے جو ہے وہ اتنے تیز اور جوش مارتے ہوئے، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، اور اتنی دیر تک ڈالے رکھا، یعنی صاف بھی نہیں کیا اندر سے، تیز ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا اور بہت دیر تک ڈالا، یعنی 3-4 منٹ سے زیادہ ڈال دیا، اور پانی بھی بہت گرم ہے۔ اب اس پانی کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے یہ جو انتڑیوں کی گندگی، غلاظت، نجاست اور ناپاکی ہے، یہ سرایت کر جائے گی اس کے میٹ اور گوشت میں۔ اب اس گندگی کے گوشت کے اندر آ جانے کی وجہ سے، اس کے اثرات کے پہنچ جانے کی وجہ سے اس طرح کے چکن اور مرغی کا گوشت ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کا خریدنا، بیچنا، استعمال کرنا، کھانا سراسر حرام، ناجائز اور قطعاً منع ہو جائے گا، اس کو اب استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم سب کو اس کا لحاظ اور دھیان رکھنا چاہیے دکانوں پر سے چکن خریدتے ہوئے، اور ہمارے جو دکاندار بھائی بھی ہیں وہ بھی اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیں، اور اتنے تیز پانی میں کہ جس میں ہاتھ نہ ڈال سکے آدمی، اور اتنی دیر تک ڈالے رکھنا بغیر گندگی مرغے کے اندر سے نکالے، جس سے اس گندگی کے اثرات گوشت تک پہنچ جائیں، اب اس کا کھانا حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسئلہ فقہ کی بڑی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ فتح القدیر کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، در مختار کے اندر موجود ہے، شامی میں موجود ہے، البحر الرائق کے اندر موجود ہے، حاشیۃ الطحطاوی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور کتاب النوازل کے اندر بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حلال مقدر فرمائے، اور حرام اشیاء سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔